السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وار۔ ناظرین کرام، آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک معروف اور معقول پروگرام ہوسٹ کا پروگرام دیکھا جو کہ پاکستان کے ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس میں زیادہ تر سٹوڈنٹس ماس کمیونیکیشن کے تھے اور مہمان پینلز کا بھی تعلق جرنلزم سے تھا۔ گفتگو کے دوران میزبان نے حاضرین سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حاضرین میں سے 90% اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کر کے اپنا جواب دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بات یہیں سے شروع کرنی ہے آج۔ ناظرین، کیا ملک سے فرار مسئلے کا حل ہے؟ یہ جو یوتھ خود کو ہر مسئلے کا حل سمجھ بیٹھی ہے، یوں اس طرح ملک سے باہر جانے کا جو پروپیگنڈا ان پر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے اصل کھیل کیا تھا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا یا ہم سوچیں گے یا ہمیں سوچنا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال اس پروگرام ہوسٹ سے ہے کہ اللہ کے بندے، تیرے چینل نے تجھے ایک اچھی سیلری دی ہے، اور نہ صرف تجھے سیلری دی ہے، تیرا یوٹیوب بھی تجھے ایک اچھی ارننگ دے رہا ہے، مگر تو ان دونوں پلیٹ فارموں پہ اس قسم کی ڈبیٹ جس کا سراسر تعلق ایک ینگ پیپل سے ہے، آپ کی آنے والی نسل سے ہے، جس کو آپ ڈی مورلائز کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ کیا تم نے کبھی باہر جانے کا پلان کیا؟ آپ کے تمام بڑے بڑے میزبان جو اس ملک سے فرار ہو گئے، باہر بیٹھ کر بھی اس ملک کے لیے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز کو اس ملک کے علاوہ اور کوئی نہیں سننے والا۔ وہ جس بھی مقصد میں بیٹھے ہیں، میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ ادھر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کی عوام کے لیے گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر وہ UAE، دبئی یا کسی اور ملک میں، امریکہ یا برطانیہ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ کام تو کر کے دکھائیں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کی کوالیفیکیشن انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے صفر ہے۔ پاکستان ایک ایسا قدرتی ملک ہے جہاں پر اللہ نے نہ صرف اس کی زمین کو رچ کیا ہے، بلکہ اس میں پیدا ہونے والی ہر جنس، ہر اجناس، اور آپ جس میں میں شامل ہوں، آپ شامل ہیں، اشرف المخلوقات کو بھی اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ آج ہی آپ دیکھ لیں تو آپ سے جنگ سے تعلق رکھنے والے ایک اسٹوڈنٹ کو، جو کہ ٹاٹ اسکول سے پڑھ کر نکلا تھا، اللہ نے اس کو بریلینٹ ترین، ذہین ترین یونیورسٹی کے ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں سے ایک مقرر کیا۔ تو یہ میرے اللہ کریم کی شان ہے۔ بات آتی ہے غداری کی، بات آتی ہے اس ملک کے ساتھ وفا کی، تو جو جس قسم کی جنگ ہو، جہالت کے ساتھ ہو، معاشرے کے بگاڑ کے ساتھ ہو، یا پھر اس نظام کے خلاف، جو اس جنگ اور جہاد سے بھاگے گا وہ غدار ہے۔ اور اس ملک میں غدار پیدا کرنے والے اور ان کے ذہنوں کو پرورش کرنے والوں کے خلاف بھی اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ یہ اعلان جنگ قتل و غارت کا نہیں، ان کے بائیکاٹ کا ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اس ملک کو بنے ابھی 77 سال ہوئے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ ون نے 1562 یا 1563 میں وہاں کے اس وقت کے کاریگروں کے اوپر ایک ایکٹ لگا دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے آباء و اجداد کا علاقہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اچھے علاقے کی طرف تو ٹریول نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مقصد سراسر یہ تھا کہ وہ ہنر جو ان کی حکومت نے ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر کے ان کو سکھایا ہے، وہ کسی اور ملک یا کسی اور علاقے میں ٹریول نہ کروا دے، ٹرانسفر نہ کر دے۔ ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں، اور آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب علم ہے، ملک بننے اور قوم بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ صرف بارڈر کی لائن کو ڈکلیئر کر دینے سے قوم نہیں بنتی۔ یہ بھی صرف 77 سال کی بات ہے۔ میں 1562 کی بات کر رہا ہوں، اور 1833 میں جا کے اس قانون کو ختم کیا گیا، لگ بھگ 250 سال بعد۔ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے سخت ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ ہاں، اب آتے ہیں ہم عام سٹوڈنٹس اور ینگ طبقے کی طرف۔
آپ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری امیدیں ہیں، اس قوم کا سرمایہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اوورآل 179 نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، اس میں سے کتنے حامد میر اور کتنے سہیل وڑیچ بن سکتے ہیں؟ آپ آج لاہور کے اندر ماس کمیونیکیشن کے سٹوڈنٹس کی تعداد دیکھ لیں، وہ 22,375 ہے۔ آپ پورے پاکستان میں ماس کمیونیکیشن کی جابز کو دیکھ لیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں PRA کی 1 سے 2 جابز ہیں، اور PRA کی جو جابز ہیں اس کے ریگارڈنگ ان کو جو سیلری دی جا رہی ہے وہ سیلری 70 سے 80 ہزار کے درمیان ہے، جبکہ جرنلزم میں ایک معقول جرنلسٹ جو رپورٹر ہے اس کی تنخواہ 50 ہزار سے لے کے 70 ہزار تک ہے۔ آپ نے اپنا جب پروفیشنل جوائن کیا تھا کہ آپ ماس کمیونیکیشن کے تھرو ایک جرنلزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنی فیلڈ کے اوپر ورکنگ کی تھی؟ یقینی طور پر اس پہ آپ کو آپ کے سینئرز کی رائے چاہیے ہوتی ہے، مگر آپ تو کسی کی بات مانتے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ پاکستان میں MBA اور M.Com کی بھرمار تھی، اور اس بھیڑ چال کا یہ نتیجہ نکلا کہ جتنے MBA ہیں آج اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ان میں موسٹلی MBA مختلف بینکوں کی مارکیٹنگ اور لون اور ویزے کے حوالے سے کام کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی سیلری 70 سے اوپر نہیں جا رہی۔ لیکن لمز جیسے اداروں میں جب آپ MBA کرتے ہیں تو صرف 5 سٹوڈنٹس کو وہ اٹھا کے 10 سے 15 لاکھ کی جاب میں لے جاتے ہیں، اور باقی 750 سٹوڈنٹ 25 لاکھ روپے، جی ہاں 25 لاکھ روپے کے اندر MBA کرتا ہے۔ یہ بزنس ٹیکنالوجی ہے، یہ بزنس کے حوالے سے ایک بزنس کمیونیکیشن سٹڈی ہے۔ ہر پرائیویٹ ادارہ، ہر گورنمنٹ ادارہ اپنے آنے والے سٹوڈنٹس کو ان کی آنے والی اپ کمنگ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم چل پڑے ہیں IT کی طرف تو IT میں ڈیفینیٹلی بہت سکوپ ہے، لیکن اس کے اسپیسیفائی وہ ورژن آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں، وہ اسپیسیفائی چیپٹر پڑھنے پڑتے ہیں جس میں آپ پاکستان بیٹھ کے پوری دنیا کے لیے ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں، مگر ہم ہے جو ہم سے بڑھ کے کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، مجھے ایک MBA پاس سٹوڈنٹ سے ملنے کا موقع ملا، اس نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ اس نے کہا سر میں نے MBA کیا، مجھے 50 ہزار روپے سے نوکری سٹارٹ ہوئی، اور میرا پیک لیول جو تھا وہ 1,20,000 تک جانا تھا، جب میرے اندر سے تمام کی تمام چربی اس ادارے نے کھینچ لینی تھی۔ میں نے لاہور میں ایک جگہ پر مرغ چنے کا کاروبار سٹارٹ کیا، اور اللہ کی قدرت کہ میں آج اپنے اس انڈیویجول بزنس سے جو کہ میں 12 بجے اپنی شاپ بند کر دیتا ہوں 1,20,000 کما رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ 12 بجے سے لے کے ٹوورڈ اگلے دن کے لیے میں کچھ بھی کام ارننگ کے لیے آن لائن کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میرے ایک اور چھوٹے بھائی سے میری ملاقات ہوئی جو میٹرک فیل ہے، لیکن اس کے پاس 350 امپلائیز ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس جس میں میرا کام کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل سروسز فراہم کرنا نہیں ہے، میں امریکہ اور کینیڈا کی ہیلتھ انشورنس کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کر کے ڈاکٹرز کو واپس کرتا ہوں۔ اس کے لیے FA اور BA پاس لوگ میں نے رکھے ہیں جن کو میں 55-60 ہزار ریگولر دے رہا ہوں۔ اس ملک کی ریڈ لائن پر پرورش پانے والے جب اس ملک سے بھاگ کر جائیں گے تو آنے والا وقت ان کو غدار کہے گا۔ دیکھتے رہیے وار TV۔